داستان سلطان نور الدین زنگی جس نے صلیبیوں کے دلوں پر اپنی داغ بٹھا رکھی تھی۔ کبھی سکھ کبھی راحت کی تحریریں رقم ہوتی رہتی ہیں، کیوں کہ زندگی گوناگوں جہتیں رکھتی ہے۔ کبھی یہ شعراء و ادب کا گلستان ہے، کبھی وصل کا شبستان، کہیں یہ ہجر کے غموں کا طوفان ہے، کہیں یہ داغ و اضطراب، کہیں سوچوں کے بے درد آنگن، اور کہیں ظلمتوں کی اندھیر نگری جیسی بھی ہے۔ زندگی کہیں خوشبوؤں کا پیکر، جاودانی شباب اور آبشاروں کے طرافوں سے بھی زیادہ پرکشش ہے۔ بیٹی، یہ ہر لڑکی کو رسم دنیا کی سیڑھیوں پر چڑھنا پڑتا ہے، آنکھوں پر پٹی باندھ کر، ہونٹوں کو سی کر بھی ماں باپ کے آنگن کی دہلیز کو چھوڑنا پڑتا ہے، ورنہ رسموں کے ٹھیکیدار اژدہے کی زبان کھول کر ایسی باتیں کرتے ہیں کہ پرامن خاموشی میں اذیت کا کوہرام برپا ہو جاتا ہے۔ بیٹے، شادی کے بعد مرد عورت دونوں کی زندگی بنجر زمین، جہنم کی مجبور تنہائیوں اور ماتم سرائے سے بھی بدتر ہو کر رہ جاتی ہے۔ لہٰذا میں تمہیں کسی بھی صورت مشورہ نہیں دوں گا کہ مجرد زندگی بسر کرو۔ بیٹی، جس طرح مرسینہ اور جمارہ کا گھر آباد ہوا ہے، میں چاہتا ہوں اس طرح تم بھی اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش و خرم رہو۔ سمرون جب خاموش ہوا تو اس بار مشال کی بجائے مرسینہ بول اٹھی، کہنے لگی، بابا آپ فکر مند نہ ہوں اور پریشان نہ ہوں، ہم سب کی کوشش ہوگی کہ مشال مجرد اور تنہا زندگی بسر نہ کرے۔ بابا آپ جانتے ہیں کہ مجھے اس سے کس قدر محبت اور پیار ہے، میں اسے دکھ اور تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ ازبل اب تک خاموش رہتے ہوئے سب کچھ سن رہی تھی، باری باری بیچاری پریشانی کے عالم میں کبھی مشال کبھی مرسینہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس موقع پر وہ بھی بول اٹھی، مرسینہ میری بیٹی، تم ٹھیک کہتی ہو، ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی کا مقام یہ ہے کہ تم اور جمارہ دونوں بہنیں اپنے اپنے گھروں میں خوش رہو۔ ایسی خوشی ہم مشال کے دامن میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کی دل کی کیفیت کا اب علم ہو چکا ہے۔ اگر امیر مجدد الدین اسے اپنا لیتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب کی خوش قسمتی کے ساتھ ساتھ مشال کی بھی خوش بختی ہے۔ اس طرح ہم سب ایک ہی احاطے میں اتفاق اور پیار سے اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ اور اگر تمہارے اور عبدہ کے کہنے کے باوجود امیر مجدد الدین مشال کو اپنانے کے حامی نہیں برتا تو پھر بیٹی نہ مجدد الدین کو مجبور کیا جائے گا نہ مشال کو۔ مجدد الدین تمہارے ساتھ خوشگوار زندگی بسر کرتا رہے گا، اور مشال اگر بغیر شادی کے یہاں رہنا چاہے، ہمیں چھوڑ کر جانا چاہے تو اس کو بھی اجازت ہوگی۔ یہ اپنی خوشی سے جس طرح چاہے اپنی زندگی گزارے۔ اس موقع پر مرسینہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، مشال کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بھی ساتھ اٹھا لیا۔ پھر وہ سمرون اور ازبل کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، آپ دونوں بالکل بے فکر رہیں، میں آپ لوگوں کو یقین دلاتی ہوں کہ ہماری وجہ سے اس گھر کا ماحول خراب نہیں ہوگا، اور اگر آپ برا نہ مانیں تب ہم دونوں جائیں تاکہ ہم باغ میں پودوں کو پانی دے رہی تھیں۔ اس پر جمارہ اور عبیرہ بھی اٹھ کھڑی ہوئیں اور کہنے لگیں، چلو چاروں مل کر باغ کے پودوں کو پانی دیتی ہیں۔ جب سر ہلاتے ہوئے سمرون نے انہیں جانے کی اجازت دے دی تب وہ چاروں باہر نکلیں اور باغ کر وہ چاروں طرف باغ کے پودوں کو پانی دے رہی تھیں۔ حالات اور فقط کی ستم ظریفی کے شیزر، مارم، سیدھا اور جلیش کی مہمات سے فارغ ہونے کے بعد جب سلطان دمشق میں داخل ہوا تو ایک بار
پھر بیمار پڑ گیا۔ رفتہ رفتہ مرض نے اس قدر زور پکڑنا شروع کیا کہ سلطان چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو گیا۔ نکاہت، کمزوری اور اس قدر شدید ہو گئی کہ سلطان پر بار بار غشی کے دورے پڑنے لگے تھے۔ پیٹ خراب ہونے کے باعث کوئی غذا بھی ہضم نہیں ہوتی تھی اور سلطان کی ظاہری حالت کو دیکھ کر ہر کوئی یہی اندازہ لگانے لگا تھا کہ مسلمانوں کا سلطان اب کچھ دنوں کا مہمان ہے۔ اس مایوس کن حالت میں سلطان نے اپنے سارے سالاروں اور امراء کو اپنے پاس طلب کیا۔ جب سب لوگ آ گئے تب ایک افسردہ سی نگاہ سلطان نے سب پر ڈالی، پھر نحیف سی آواز دی۔ انہیں مخاطب کرتے ہوئے سلطان کہہ رہا تھا، عزیزان درینہ، اگر میں اپنی بیماری اور علالت کو دیکھتا ہوں تو میرا اندازہ ہے کہ اس بیماری سے شاید میں جاں بر نہ ہو سکوں۔ میں نے لوگوں کو اپنے پاس اس لیے بلایا ہے کہ میں تم لوگوں سے گفتگو کر کے اپنی آخری وصیت کروں۔ جو وصیت میں کروں تم میرے بعد اس پر عمل کرو گے تو یاد رکھنا باہم خون ریزی اور چپکلش سے بچے رہو گے، اور اگر اس سے روگردانی کرو گے تو پھر مصائب و آلام کا شکار ہو جاؤ گے۔ اپنی گزشتہ علالت کے دوران میں نے اپنے بھائی نصرت الدین کو اپنی جگہ مقرر کیا تھا اور تم لوگوں کو وصیت کی تھی کہ میرے بعد اس کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، لیکن اب میں محسوس کرتا ہوں کہ اپنی گزشتہ بیماری کے دوران نصرت الدین کے سلسلے میں مجھ سے غلطی ہوئی تھی۔ وہ اس منصب کے قابل اور لائق ہی نہیں جس کے لیے میں نے اس کا نام تجویز کیا تھا۔ میری چند روزہ بیماری کے دوران ہی وہ بری طرح مجدد الدین سے الجھ پڑا۔ حالانکہ مجدد الدین قلعہ دار تھا، میں قلعہ کے اندر موجود تھا۔ قلعہ دار مقرر کرنا اپنی حفاظت کا سامان کرنا تھا، لیکن اس کی اجازت کے بغیر نصرت الدین نے قلعے کے محافظوں کو تبدیل کر دیا۔ اس تبدیلی پر مجدد الدین سے بھی الجھا تھا۔ میری زندگی میں اس کی یہ حالت ہے تو میرے بعد نہ جانے وہ اس سے بھی کس قدر ہولناک غیر ذمہ داریوں کا مظاہرہ کرے گا۔ اس بنا پر میں اپنی پہلی وصیت کو واپس لیتا ہوں۔ میرے عزیز رفیقو، زندگی خداوند قدس کی طرف سے مستعار ہے۔ ایک روز سب نے یہاں سے کوچ کر جانا ہے، لیکن ایک حکمران کو صرف ایسے لوگوں کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے جو موجوں میں تحلیل، شفق رنگوں جیسی آسائشوں بری زندگی بسر کر رہے ہوں۔ اسے اپنے ماتحت ان لوگوں کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے جو خزاں کے شفاف آسماں تلے برہنر اشجار اور سنسان اداس راہوں جیسی زندگی بسر کرتے ہوں۔ ان لوگوں کا بھی خیر خواہ ہونا چاہیے اور پاسبان ہونا چاہیے جو خزاں رتوں کے خشک پتوں کے ڈھیر جیسی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، ایک حکمران کو رزم و بزم میں بھی منظم نہیں ہونا چاہیے، اسے اخلاق و پاکیزگی میں جمال و خیر کا معدن اور جگانہ آفاق بھی ہونا چاہیے۔ اچھے حکمران کو صرف مال و دولت کو ہی اپنے شوق کا قبلہ نہیں رکھنا چاہیے، خداوند قدس کے سامنے سر جھکاتے ہوئے صبر و رضا کا عادی بھی ہونا چاہیے۔ اسے ہر خاص و عام کے لیے ایمان النفس، خوش اختلاط، ملنسار اور مستقیم مزاج ساتھی ہونا چاہیے۔ لیکن مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ نصرت الدین ان اوصاف سے عاری ہے۔ جہاں تک میرے چھوٹے بھائی قطب الدین کا تعلق ہے، وہ وقت کے احتساب کو سامنے رکھتے ہوئے بے خودی و بیداری، سنگ ریزوں اور خزینے جواہر کبیر ابلیسی اور نیکی کے ناموس میں امتیاز کرنے والا ہے۔ وہ وفا پرستوں، خیر کے موتیوں اور ماضی کی عظمت و سطوت کا پاسبان اور محافظ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
इसी बिना पर मैं अपनी पहली वसीयत जो मैंने नुसरतुद्दीन के हक में की थी मनसूख करते हुए तुम लोगों से ये अहद लेना चाहता हूँ कि मेरे बाद अब तुम लोग नुसरतुद्दीन की बजाय मेरे दूसरे भाई कुतुबुद्दीन के हाथ पर बैत करोगे। मुझे उम्मीद है कि वो मेरे कामों को वतन दीन की फलाह के लिए आगे बढ़ाता रहेगा। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी जब खामोश हुआ तब मुजद्दुद्दीन ने इसे मुखातब करते हुए कहना शुरू किया, सुल्तान मोहतरम, आपकी हर बात, आपका हर फैसला हमारे लिए हुक्म का दर्जा रखता है। इस मौका पर अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ कहूँ। सुल्तान के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। बड़ी शफ़क़त से इसने मुजद्दुद्दीन इब्न दाया को मुखातब करते हुए कहना शुरू किया, इब्न दाया, मुझसे कुछ कहने के लिए तुम्हें इजाज़त तलब करने की ज़रूरत तो नहीं। तुम्हारी और शेरकोह की मेरे यहाँ वो इज़्ज़त और मुकाम है कि तुम जब और जिस वक़्त चाहो मेरे सामने अपने ख़यालात का इजहार कर सकते हो। कहो तुम क्या कहना चाहते हो। इस पर मुजद्दुद्दीन ने कुछ सोचा, फिर वो सुल्तान की तरफ देखते हुए कह रहा था, सुल्तान मोहतरम, हम इस वक़्त दमिश्क में बैठे हुए हैं जबकि नुसरतुद्दीन हलब में मौजूद है और हलब में एक खासा बड़ा लश्कर भी है जो इसके तहत काम कर रहा है। और फिर आप ये भी जानते हैं कि हिरान शहर में इसके बहुत से हमनवा हैं जिन्हें वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। अगर आप अपनी पहली वसीयत को मनसूख करते हुए नई वसीयत कुतुबुद्दीन के हक में करते हैं तो एक बार इसका शदीद रद्द अमल ज़रूर होगा। आप नुसरतुद्दीन को मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, इसलिए कि वो आपका भाई है, आपके साथ रहा है। लेकिन मैं और नुसरतुद्दीन भी एक अरसे से मिलते जुलते रहे हैं। मैं भी इसके मिजाज से खासा वाकिफ़ हूँ। सुल्तान मोहतरम, अगर आप बुरा ना माने तो मैं इस मौका पर यह कहूँगा कि वो एक इंतकाम लेने वाला मिजाज रखता है। मेरा दिल कहता है कि जब इसे ये खबर होगी कि इसके हक में आपने जो वसीयत की थी वो मनसूख कर दी है तो वो बगावत पर आमादा हो जाएगा। लिहाजा इस नई वसीयत के आम करने से पहले हमें इसके मुमकिना बगावत को सामने रखते हुए अपने असबाब की तकमील भी करना चाहिए। जब तक मुजद्दुद्दीन बोलता रहा, सुल्तान मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देख रहा था। मुजद्दुद्दीन जब खामोश हुआ तो सुल्तान ने असदुद्दीन शेरकोह की तरफ देखा और कहने लगा, शेरकोह, इस सिलसिले में तुम क्या कहते हो। शेरकोह ने मुजद्दुद्दीन को मुस्कुराते हुए देखा, फिर सुल्तान को मुखातब करते हुए वो कह रहा था, सुल्तान मोहतरम, जो कुछ मेरे अजीज़ मुजद्दुद्दीन ने कहा है मैं इससे इत्तफाक करता हूँ। नुसरतुद्दीन वाकई मंतकुल मिजाज शख्स है। छोटी छोटी बात पर बरहमी का इजहार करता है और अगर इसके किसी काम पर तनकीद की जाए तो इसको बर्दाश्त नहीं करता। इसके खिलाफ सख्त और घनौने किस्म के रद्द अमल का इजहार करता है। लिहाजा मुजद्दुद्दीन की तरह मैं भी इन खदशात का इजहार करूँगा कि जब नई वसीयत का इसे इल्म होगा तो वो बगावत और सरकशी ज़रूर खड़ी करेगा।